ساتھ بھی دین کا ہوتا ہے اور کام عافیت کے ساتھ بھی دین کا ہوتا ہے، لیکن استقامت ہر بندے کے بس میں نہیں اور عافیت کمزور بندوں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ہود کی کون سی آیت مبارکہ ہے جس نے آپ پر اس قدر اثر فرمایا کہ جوانی میں آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود میں یہ آیت کریمہ فاستقم کما امرت، کہ آپ دین کا کام استقامت کے ساتھ ایسے کرو جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے استقامت کا حکم فرمایا ہے اور میں انسان کمزور ہوں، کیسے استقامت کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو یہ استقامت کے لفظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر فرمایا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر لیلۃ القدر کی شب اللہ مجھے بتلا دے، مجھے علم آ جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، تو میں اس لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سے کون سی دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی شب کا اگر تمہیں احساس ہو کہ لیلۃ القدر ہے تو اللہ رب العزت سے دعا یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو عافیت والا ہے، عافیت کو پسند کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ بھی عافیت والا معاملہ فرما۔ عافیت کا عام اور آسان سا معنی یہ ہے کہ بندہ دین کا کام بھی کرے اور مشکلات سے محفوظ بھی رہے۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ مشکلات بھی برداشت کرے اور دین کا کام بھی کرے۔ تو استقامت یہ عزیمت والوں کا کام ہے اور عافیت یہ ہم جیسے کمزوروں کا کام ہے۔ تو استقامت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی دین کا کام کرے اور ماحول مخالف ہو۔ عافیت اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب دین کا کام کرے اور ماحول موافق ہو۔ بہت سارے لوگ ہمارے دیکھنے میں ایسے بھی آتے ہیں، ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، دین پر عمل پھر بھی نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ ماحول بالکل مخالف ہوتا ہے مگر دین کے 100% عمل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ افریقہ کے سفر میں ملاوی کے ملک میں گیا، وہاں جا کر اندازہ ہوا، مجھے بعض علماء نے کہا کہ ایک خاتون ملنا چاہتی، وہ خاتون ملاقات کے لیے تشریف لائی تو وہ کہنے لگی کہ میں کراچی کی رہائشی ہوں اور خامد میرے یہاں رہتے ہیں، تو نکاح کے بعد میں ان کے ساتھ یہاں ملاوی آئی ہوں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، کراچی سے ملاوی جا کر بھی 5 وقت نماز کی پابندی، روزے کی پابند اور شرعی پردے کی پابند، ایک ہے پردہ اور ایک کو جسے شریعت پردہ کہے۔ ہمارے یہاں پردے کا مفہوم اور ہوتا ہے، شریعت میں پردے کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں یا ہمارے یہاں دین داروں میں جہاں سب سے زیادہ پردہ ہو، سب سے زیادہ، اس میں اس بات کا اہتمام تو ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، مگر اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں۔ 2 باتیں ذہن نشین فرمائیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت اپنا چہرہ مرد سے چھپائے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ عورت مرد کا چہرہ نہ دیکھے، اس سے بھی حفاظت کرے، اور ان دونوں باتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں، کیوں؟ تاکہ نامحرم کو نہ دیکھیں۔ نگاہ نیچے رکھنا اس لیے نہیں کہ اپنا چہرہ چھپائے، نگاہ نیچے رکھنی اس لیے کہ نامحرم کو نہ دیکھیں۔ تو مرد کے ذمے مرد کا چہرہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں، بلکہ مرد کے ذمہ ہے عورت کے چہرے کو نہ دیکھنا۔ اور عورت کو حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورت اپنی نگاہ نیچے رکھے اور مرد کا چہرہ نہ دیکھے۔ ہمارے یہاں عموماً عورتیں، بچیاں، خواتین
برقع بھی پہن لیتی ہے، برقع پہن کر اپنا چہرہ تو محفوظ کر لیا ہے، لیکن برقع پہن کر اگر نگاہ کو نیچے نہ رکھا تو مرد کا چہرہ تو دیکھ لیا، تو یہ جرم تو پھر بھی برقرار ہے نا۔ بلکہ بسا اوقات اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض ہمارے خواتین اہل علم کی زیارت کرتی ہیں، کہتے ہیں بزرگ تشریف لائے تو ہم زیارت کر رہے ہیں۔ عورت کے لیے جس طرح اپنے چہرے کو مرد سے چھپانا ضروری ہے، تو عورت کے لیے مرد کا چہرہ نہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ملاوی جیسے ماحول میں ہم نے اس خاتون کو ملنے کے لیے آئی تو پتہ چلا وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خامد شوہر نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا، مجھے اس کی فکر ہے۔ یعنی چاہیے کہ مرد فکر کرے کہ عورت کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، کیونکہ عورت کا مقام بلند نہیں ہے، مرد کا بلند ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ گھر کی حاکمیت مرد کو ملی ہے، عورت کو نہیں ملی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ حاکمیت نہ ملنا ہمارے حق میں عیب ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں چھوٹا بن کے جینا یہ بہت بڑی عافیت ہے۔ دنیا میں چھوٹا بن کے رہنا ہزاروں مسائل کا حل ہے، ہزاروں مسائل۔ میرے ساتھ جو ہمارے علماء اہل علم جو کام کرتے ہیں، میں انہیں سمجھانے کے لیے پیار سے بات کہتا ہوں کہ یہ تمہاری سعادت ہے کہ تم چھوٹا بن کے رہتے۔ کیوں؟ مثلا اگر میں بچوں کی بات کرتا ہوں، چونکہ میری آج کی اصل مخاطب آپ ہے۔ اب ایک بچی ہے وہ پردہ کرتی ہے، لوگ پوچھیں گے کیوں کرتی ہو؟ کوئی جو ابا جی نے کہا، مجھے استاد جی نے کہا، مجھے امی کہتی ہیں۔ آپ کو کون گلا دے گا؟ آپ کو کیوں گلا نہیں دے گا؟ آپ تو چھوٹی ہے نا، چھوٹا مان لیا خود کو، کوئی پریشانی نہیں۔ ہمارے یہاں شادی ہے تو آپ نے فنکشن میں ضرور آنا ہے، میرا دل تو کرتا ہے مگر میرا خامد نہیں مانتا، آپ چھوٹی بات جو کیا الجھن ہے؟ کوئی الجھن نہیں ہے۔ آپ بازار جو شاپنگ کرتی ہیں، ہماری سہیلیاں جا رہی ہیں، کچھ دل تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن ہمیں استاد جی نے منع کیا ہے، شیخ نے منع کیا ہے، ابو نے منع کیا ہے، امی نے منع کیا ہے، شوہر نے منع کیا ہے، بھائی نہیں مانتا، میں چھوٹی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ دنیا میں ہزار مسائل کا حل ہے چھوٹا بن جانا۔ اور جب آدمی چھوٹا نہ بنے، بڑا بننے کی کوشش کرے، اس میں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو مسائل بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یقین فرمائیں خواتین پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کہا کہ تم نے محکوم بن کے رہنا، تم نے آنکھوں نہیں بننا، تم نے ماتحت بن کے رہنا، تم نے اوپر کی باتیں نہیں سوچنی، تم نے سربراہ نہیں بننا، سربراہ کی ماتحتی میں رہنا۔ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس کا آدمی جتنا بھی شکریہ ادا کرے تو کر نہیں سکتا۔ لیکن جب ہمارے یہاں تکلیف ماہیت ہوتی ہے، ماہیت کو تبدیل کرتے ہیں، خلقت تبدیل کرتے ہیں، پھر فساد اور دھنگا سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے حوالے کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنی بیٹی اور اپنے داماد سے فرمایا کہ میں تمہارا کام تقسیم کر رہا ہوں، گھر کے کام فاطمہ تمہارے ذمہ ہیں اور گھر کے باہر کے کام علی تمہارے ذمہ۔ بتاؤ کتنی آسانی ہوگی۔ مرد کے ذمہ ہے باہر جائے، عورت کے ذمہ ہے گھر میں جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں شفیق اور رحیم اور ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت فرمائی ہے تمہارے اوپر، کتنی محبت فرمائی ہے عورتوں سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے پسند ہے تو بات اور تھی، فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ نمبر ایک خوشبو، نمبر دو عورت، نمبر تین آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے دل میں نماز کی محبت ڈالی، محبت تو ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ بعض چیزیں بندے کی محبوب تو ہوتی ہیں مگر آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ اولاد سے کتنی محبت ہے، اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن بہت کم اولادیں ایسی ہیں جو محبوب ہونے کے باوجود آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتی۔ تو پیار بھی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، اللہ ایسی اولاد عطا فرمائے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی اپنی بیٹے سے تنگ ہے، کوئی بیٹی سے پریشان ہے، کوئی داماد سے پریشان ہے، کوئی بہو سے پریشان ہے، تو دعائیں مانگتے ہیں
اللہ مولانا دعا فرماؤ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے. کیوں؟ ایک ہوتی ہے کسی سے محبت آدمی کرے عقلاً، ایک ہوتی ہے طبعاً. اولاد سے محبت عقلی نہیں ہوتی، اولاد سے محبت تبھی ہوتی، تبھی محبت ایمان نہیں ہوتا، عقلی محبت ایمان ہوتی. اس لیے جانور بھی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، کافر بھی اولاد سے پیار کرتا ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے، یہ تبھی آ جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت یہ تبھی نہیں، ہماری عقلی محبت. بس اوقات عقلی محبت تبھی محبت عقلی پر بظاہر بندہ سمجھتا ہے کہ غالب ہوتی. ایک آدمی نے ایک شیخ سے پوچھا کہ مجھے ایک مسئلہ آپ بتائیں. فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا جی مجھے تو اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہے، حضور سے کم ہے. اولاد کے دل تڑپتا ہے، حضور کے لیے تڑپتا. اولاد شام نہ دیکھو تو دل پریشان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا دل پریشان نہیں ہوتا. تو بتائیں میرا ایمان ہوگا؟ فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ الیاذ باللہ، اگر کوئی بندہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذات پر حملہ کرے اور تم اپنی اولاد قربان کر کے دفاع کرو تو کر دو گے؟ اس نے کہا جی کر دوں گا. تو نے کہا اولاد اور حضور مقابلے میں آ جائیں، ترجیح کس کو دو گے؟ کہا جی حضور کو دوں گا. فرمایا یہ ہے ایمان، یہ محبت عقلی ہے. اور جو تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے وہ محبت طبعی ہے. محبت عقلی ایمان ہوتی ہے، محبت طبعی ایمان نہیں ہوتی. میں جو بات سمجھا رہا تھا، اولاد تو محبوب ہے ہی، وہ طبعاً محبوب ہے نا، لیکن اگر طبعی محبت کے ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے، یہ تب ہوگی جب وہ نیک کام کرے گی، والدین کی خدمت کرے گی، اعمال اچھے کرے، والدین کی عزت کا سبب بنے، تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث. فرمائے خوشبو تو مجھے پسند ہے. حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء. اور جب نماز کی باری آئی فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ میری محبوب بھی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گرمی ہوتی، سفر ہوتا اور دوپہر کو گرمی کے موسم ہے، بلال سے کہتے اذن ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے راحت ملتی تھی، اذان سے راحت ملتی تھی. مشقت ہوتی پھر بھی راحت محسوس ہوتی. اگر یہ بات سمجھ نہیں ہو کہ آدمی کو مشقت میں بھی راحت کیسے ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ سفر پہ گئی ہیں، مثلا کراچی ہے، رشتے دار ہیں، وہاں سے واپس آ رہی ہیں، لاہور پہنچ رہے ہیں. اب جسم تھکا ہوا ہے، جسم چور چور ہے، اکاڑے تک پہنچ گئی ہیں، تو کوئی بھی نہیں کہتا بھی گاڑی سے اتر جائیں، ہم بہت تھک گئے ہیں. کہتے ہیں تھکاوٹ ہے لیکن بہت مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ ابو کے پاس جا رہے ہیں، امی کے پاس جا رہے ہیں، گھر کے پاس جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں. تو منزل تک پہنچنے کی محبت ایسی ہے کہ مشقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس مشقت میں بھی راحت ہوتی ہے. تو نبی کریم